جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عجیب تاثیر رکھی ہے، یہ انسان کے دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے 1 مہینے کا سفر کرنے کا موقع ملا امریکہ میں۔ مصر کے مشہور قاری تھے عبد الباسط عبد الصمد، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ آپ کبھی ان کی تلاوت سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور میں اس سے متعلقہ کچھ مضمون اردو یا انگلش جیسا مجمع ہوتا ایسے بیان کر دیا کرتا تھا۔ تو 1 مہینہ چونکہ قریب رہنے کا موقع ملا تو کافی آپس میں تعلق ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کویسچن پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی قرآن پاک کا معجزہ دیکھا؟ ان کا ہاں میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا۔ قاری صاحب بتائیں؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر، وہ مجھے اپنے ساتھ رشیا لے کے گئے، اور رشیا میں تو کمیونسٹ تھے، تو وہاں تو مذہب کو، دین کو، خدا کو ماننے والا ہی کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے پھر ان سے کہا کہ جی میرے ساتھی ہیں، آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ تو وہ تو نہیں سمجھے کہ کیا پڑھیں گے، مگر مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھو۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن پاک کا رکوع مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ 5-6 بندے جو سامنے بیٹھے تھے وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو دین کو نہیں مانتے، ان کے دلوں پہ بھی اثر ہو رہا تھا۔ تو اس وقت صدر صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا پڑھا، لیکن اتنی بات ہے اس کلام میں کچھ تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دل پہ اثر ہوا اور ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئے۔ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اگر ان کے دل پہ قرآن اثر ڈال دیتا ہے تو جو اللہ کو مانتے ہوں، ایمان والے لوگوں، ان کے دلوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا۔ آپ دیکھیے دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا، دریا اپنا راستہ خود بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے بندے کے۔